اور جو عورت کی یا بیوی کی گستاخی پر بے ادبی پہ صبر کرے، دو باتیں پیش کر کے بات پوری کر رہا ہوں۔ بہت بڑا نام ہے ولایت کی دنیا میں۔ آج کل طلاق بہت ہو رہی، سالن میں نمک زیادہ ہوا تو طلاق، بیوی نے بات نہیں مانی، طلاق بھول جاؤ۔ نوجوانوں طلاق، اور کیا سوچتے ہو، ارے اتار کے پھینکو اس کو، اس سے اچھی ملے گی۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر کسی پہ ظلم کر کے طلاق دی تو جو دوسری آئے گی پورا پورا بدلہ لے گی، اس کو کیا کرو گے؟ یاد رکھنا۔ اور جس کی زندگی سے کھیل رہے ہو نا طلاق دے کر، آقا نے تو یہاں تک فرمایا جس نے چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا پہاڑوں جیسی نیکیاں لائے گا پھر بھی جہنم میں جائے گا۔ جو عورتوں کی زندگی سے کھیل، سوچو تو صحیح، طلاق دے رہے ہو، کیا دو گے؟ جہیز واپس کرو گے؟ مہر واپس کرو گے؟ عدت کی رقم واپس کرو گے؟ اور دولت کے نشے میں ہوگے تو چند لاکھ روپے بھی واپس کر دو گے، دے دو گے؟ رقم پر لوگوں کی آبرو کو تولنے والوں یاد رکھنا، سب کچھ لوٹاؤ گے، کیا اس کا شباب جو تم نے چوسا ہے کیا وہ شباب بھی لوٹا سکو گے؟ اور یاد رکھنا کسی کی بیٹی کو طلاق دے کر اس کو بستر پہ تڑپانے والوں، ہمارے تمہارے نبی نے فرمایا البر لا یبلا والذنب لا ینسى والدیان لا یموت، اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ تم جو چاہو کرو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر تم نے کسی کی بیٹی کو طلاق دے کر اس کے پورے خاندان کو غمگین کیا اور تڑپایا ہے تو تم بھی اس منزل سے گزرنے کے لیے تیار ہو۔ کسی کا داماد بنتے وقت یہ سوچ لینا کہ میرا بھی کوئی داماد بنے گا۔ داماد بن کر کے بہت موچوں پہ تاؤ دیتے ہو۔ کسی کا شوہر بننے سے پہلے یہ بھی سوچنا کہ میں بھی بیٹی کا باپ بنوں گا اور میرا بھی کوئی داماد ہوگا۔ کھیل بنا رکھا ہے، سب تماشا بنا رکھا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تسبیح اور مصلی کی بنیاد پر، داڑھی اور ٹوپی کی بنیاد پر کسی کو اہم نہیں قرار دیا۔ داڑھی ٹوپی تسبیح مصلی کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ غور کیجئے، ایک ہستی ہے ولایت کی دنیا میں، بہت بڑا نام ہے، سیدی احمد کبیر رفاعی۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا احمد کبیر معرفت کا سمندر ہے، سمندر۔ غوث پاک جس کو معرفت کا سمندر کہہ دے وہ کیا ہستی ہوگی۔ اور پھر ہمارے مسلک میں تو یہ بات بالکل مشہور ہے، بار بار آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ جب مدینہ منورہ جا کر کے آقا کے مواجہ میں پہنچ کر کہا السلام علیکہ یا جدی، تو قبر انور سے جواب آیا وعلیکہ السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تجھ پہ بھی۔ تو کہا حضور مسافہ کرنا چاہتا ہوں، تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا احمد کبیر رفاعی کے لیے حضور نے اپنے ہاتھ قبر انور سے باہر نکال دی۔ یہ ہے سیدی احمد کبیر رفاعی، سلسلہ رفاعیہ کے بانی ہے، مقام غوثیت پر فائز ہے۔ اتنے بڑے بزرگ ہیں، مگر اب سنو، ان کا ایک مرید تھا، اس مرید نے خواب دیکھا کہ مرشد سیدی احمد کبیر رفاعی مقام صدیقیت پر فائز ہو گئے۔ مقام صدیقیت، اور صدیقیت کا مقام نبوت کے مقام کے بعد ہے۔ صدیقیت کے اوپر نبوت ہے اور نبوت کے بعد صدیقیت ہے، دونوں کے بیچ میں کوئی اور مقام نہیں ہے۔ شہادت اس کے بعد ہے، ولایت اس کے بعد ہے، نبوت کے بعد صدیقیت ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جب نبوت کے بعد قرآن نے بھی صدیقیت کو رکھا ہے تو پھر صدیق اکبر کی افضلیت سے انکار کا کیا معنی ہے؟ قرآن بھی کہتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، نبوت کی بات۔ اسی لیے ہمارے دادا مرشد حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ یوں کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ اگر لوگ الگ الگ بولی بولنے پر آ جائیں تو کسی کی نہ ماننا، اپنے اسلاف کے نقش قدم پر رہنا۔ یہ میرا عنوان نہیں ہے لیکن بات میں نے اشارے میں عرض کر دی۔ کوئی بھی بولنے کے لیے آئے تو اس کو تولو اسلاف کی بولی پر، جس کی بولی اسلاف کی بولی سے ملتی ہے اسی کو قبول کرو، اور جس کی بولی اسلاف کی بولی سے نہیں ملتی اس کی گفتگو کو دیوار پہ مار دو، کیونکہ ہمارا مسلک ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ نئی نئی بات لانے والوں کو ہم کیا قبول کریں؟ اسلاف تو کہہ چکے، جو کہنا تھا کہہ چکے اسلاف۔ بہرحال تو مرید نے دیکھا کہ پیر صاحب مقام صدیقیت پر فائز ہے، صدیقیت کا مقام، لیکن مرید کی ہمت نہیں ہوئی کہ پیر کو اپنا خواب بیان کر سکے۔ پہلے کے مرید لوگ کیا ادب کرتے تھے، پیر کی شان میں خواب دیکھا ہے لیکن حوصلہ نہیں ہے کہ پیر کو اپنا خواب بیان کر سکے۔ آج تو ہم مریدوں کو پیر صاحب سے مذاق کرتے دیکھ رہے ہیں۔ اندازہ فرمائیں کیا دن آ گئے
اماموں سے مذاق، علماء سے مذاق، مشائخ سے مذاق، کیا حوصلہ ہے قوم کا آج. بہرحال لیکن وہ پیر بھی کون تھا؟ ہائے ہائے ہائے، جسے دنیا احمد کبیر رفاعی کہتی ہے. کیا تربیت تھی ان لوگوں کی جو پیروں کا اتنا ادب کرتے ہو، رسول اللہ کا کتنا ادب کرتے ہیں. ہمت نہیں ہوئی کہ پیر کو بیان کر سکے کہ میں نے خواب دیکھا، نہیں بیان کر سکا. ایک دن وہ خانقاہ میں آیا تو دور سے ایک منظر دیکھا اس نے. خانقاہ میں یہ منظر کیا کہ کوئی نہیں ہے خانقاہ میں، حالانکہ حضرت کی خانقاہ میں ہزاروں لوگ آتے تھے واز سننے کے لیے، ہزاروں کی تعداد میں. حضرت کا بہت بڑے باعث تھے آپ اپنے زمانے کے، ہزاروں لوگ واز سنتے تھے. آج انٹرنیٹ پر چند ہزار لوگ کسی کو دیکھ لیتے تو زمین پہ قدم نہیں رکتے ہمارے، لیکن ہمارے بزرگوں کو بغیر انٹرنیٹ کے اس زمانے میں ہزاروں لوگ سنا کرتے تھے. یہ ہمارے بزرگ لوگ تھے، ہم ان کے پیچھے ہر اعتبار سے پیچھے. اللہ کرے ہمیں ان کے خیرات مل جائے، ان کا صدقہ مل جائے. تو سیدی احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ، اتفاق ہے کوئی نہیں ہے، ایک خاتون ہے جو سیدی احمد کبیر رفاعی کو مار رہی ہے اور آپ نے اپنی گردن جھکا لی ہے. ام عبیدہ میں یہ کون کر سکتا تھا؟ خانقاہ ام عبیدہ میں یہ کون، کس کی ہمت تھی جس سے ملاقات کے لیے خضر علیہ السلام تشریف لائیں، جن کے لیے حضور کے ہاتھ قبر انور سے باہر آ جائیں، جن کے لیے رسول اللہ کا سلام آئے قبر انور سے، اس کے لیے ہمت کون کر سکتا؟ مرید رک گیا، قدم ٹھہر گئے، ہمت نہیں ہوئی کو آگے بڑھنے کی. لیکن دیکھتا رہا کہ حضرت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. حضرت خاموش صابر اور شاکر بنے کھڑے ہیں. مارنے والی مار کر چلی گئی اور جب خون وغیرہ گردن سے نکلنے لگا، جسم زخمی ہو گیا، جب وہ چلی گئی تو مرید آیا اور آنے کے بعد عرض کیا، حضور اگر میں صحیح پہچان سکا ہوں تو جو آپ کی شان میں بے ادبی کر رہی تھی، کیا وہ میری پیرانی امی نہ تھی؟ پیرانی امی نہ تھی وہ؟ مرشد نے کہا ہاں بیٹا، تو نے صحیح دیکھا کہ وہ میری بیوی تھی جو میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی تھی. میری بیویوں میں سے ایک بیوی تھی جو میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی تھی. اب مرید کا جذبہ، وہ بھی ایسا مرید جو خواب بیان کرنے کی ہمت نہ رکھے. مرید نے کہا حضرت جو آپ کے ساتھ ایسا ظلم کرے کہ آپ پہ ہاتھ تک اٹھا دے، آپ پہ ظلم کرے، آپ اس کو گھر سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ آپ اس کو طلاق کیوں نہیں دیتے؟ اس کو گھر سے باہر کیوں نہیں کر دیتے؟ مسکرا کے کہتے بیٹا محسنوں کو گھر سے باہر نہیں نکالا جاتا، احسان کرنے والوں کو گھر سے باہر نہیں نکالا جاتا، طلاق نہیں دیا جاتا. کہا حضور یہ بھی کوئی محسن ہے، یہ بھی کوئی احسان کرنے والی ہے، یہ تو آپ کی کے ساتھ بدتمیزی اور بے ادبی کر رہی ہے. فرمایا بیٹے چند دن پہلے تو نے جو خواب دیکھا نا کہ تیرا پیر مقام صدیقیت میں فائز ہو گیا، وہ نفلی روزے اور نفلی نمازوں کی وجہ سے نہیں، یہ اس طریقے کی بدتمیزی کرتی ہے اور میں صبر کرتا ہوں، اسی کی برکت سے اللہ نے مجھے مقام صدیقیت عطا فرما دیا. یہ ہے اللہ، یہ وہ علم والے لوگ تھے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا شفیق بلخی، ان سے کسی نے کہا آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دے کہ بہت بد اخلاق ہے. وہ بد اخلاق ہے نا، میں تو اخلاق مند ہوں. بد اخلاق کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، اسی کو تو اخلاق کہتے ہیں. ارے تو مرا ملا بگو یا میں ترا حاجی بگو، یہ تو اکول ہو گیا نا. وہ مسکرا رہے تو آپ بھی مسکرا رہے، وہ گفٹ دے رہے تو آپ بھی گفٹ دے رہے. یار یہ اخلاق نہیں ہے کہ وہ گفٹ دے تو آپ بھی گفٹ دے، وہ مسکرائے تو آپ بھی مسکرائے. اخلاق تو یہ ہے وہ ظلم میں آگے بڑھتے رہے، آپ حسن سلوک میں آگے بڑھتے رہے. یہ اخلاق تو یہ ہے نا اخلاق. اور جو بیوی کے ساتھ اخلاق سے پیش نہیں آ سکتا، پھر وہ کس کے ساتھ اخلاق سے پیش آ سکتا ہے؟ اس لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام طلاق ہے. طلاق پہ کنٹرول کرو اور بیوی کے ساتھ نباہ کی کوشش کرو. اور آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سردی کا خیال کرتے ہوئے آخری حدیث پڑھ رہا ہوں مفہوم کے طور پہ. آقا فرماتے ہیں عورت اگر صبر کرے شوہر کے ظلم پر تو مریم اور آسیہ کا ثواب پاتی ہے، اور شوہر صبر کر لے بیوی کے ظلم پر تو اللہ اسے صبر ایوب کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ اسلام ہے. لیکن یہ سب باتیں کب سیکھو گے؟ جب پڑھو گے. قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، سیرت النبی پڑھو، میرے آقا کی سیرت طیبہ پڑھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی پڑھو. کب تک سیریل دیکھ کر کے زندگی جینا سیکھو گے؟ اگر زندگی جینا سیکھنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی دیکھ کر کے جینا سیکھو. تب پتہ چلے گا کیا زندگی تھی حضور علیہ السلام کی. اتنا یاد رکھنا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب میں بیمار پڑ جاتی تھی اور کام کرنے کے قابل نہ رہتی تھی تو حضور علیہ السلام میرے حصے کے کام کر لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ گھر کی صفائی تک، حتیٰ کہ آٹا گوننا مجھے نہیں آتا تھا تو حضور مجھے آٹا گون کر دیتے تھے اور میں روٹی پکاتی.
یہ حضور کے گھر کا ماحول تھا۔ آج ہمارے گھر میں بچوں کے سامنے ماں باپ لڑتے ہیں، بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، بچے باپ سے باغی ہوتے ہیں۔ باپ کا باغی بنانے کا یا باپ کے باغی بننے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماں پر ظلم ہوتا دیکھ کر بچپنے سے بچے سوچتے ہیں میرے باپ نے ماں پہ بہت ظلم کیا۔ اگر اپنے بچوں کو بغاوت سے بچانا ہے کم سے کم اپنے بچوں کے سامنے لڑا نہ کرو، جھگڑا نہ کیا کرو، اور طلاق کا تو سوچو ہی مت، اس لیے کہ اللہ کو جوڑنا پسند ہے، اللہ کو توڑنا پسند نہیں ہے۔ جب اللہ عوام کے معاملے میں جوڑنے کو پسند کرتا ہے تو بیوی کے معاملے میں کتنا جوڑنے کو پسند کرتا ہے۔ ہماری جماعت کے ایک مفکر نے کہا تھا جو طلاق دیتے ہیں وہ کبھی مرد نہیں ہوتے، بلا عذر شرعی طلاق دینے والے کبھی مرد نہیں ہوتے، مرد وہ ہوتے ہیں جو بیوی سے نباہ کرنا جانتے۔ علامہ شفیق بلخی کی بیوی امام شفیق بلخی بڑے زاہد تھے، غریب نواز جیسے لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں شفیق بلخی وہ ہے، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جیسے لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں شفیق بلخی وہ ہے، داتا علی حجویری جیسے لوگ شفیق بلخی کی ولایت کی تعریف کرتے ہیں شفیق بلخی وہ ہے۔ ان کی بیوی بڑی بد اخلاق تھی، تو کسی نے کہا طلاق دے دے، فرمایا یار میں طلاق دے دوں گا، کسی اور سے نکاح کرے گی وہ برداشت نہیں کر پائے گا، اور اس نے جو ظلم کیا اس سے بڑھ کے وہ ظلم کرے گا تو ایک عورت پہ ظلم ہوگا، اس لیے میں طلاق نہیں دیتا کہ میں برداشت کر لوں گا، اس سے بدلہ نہیں لوں گا، لیکن دوسرا شوہر تو بدلہ لے گا نا، تو مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ کسی عورت پر ظلم ہو، اس کو ظلم سے بچانے کے لیے میں اس کا ظلم سہ رہا۔ یہ اللہ والے لوگ تھے، یہ ان کی فکر تھی، ان کی سوچ، یہ فکر علم سے آتی، اللہ کے خوف کی وجہ سے آتی، اللہ کی خشیت کی وجہ سے آتی۔ آئیے ہم اس طرف آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر سب بناؤ، لیکن سب سے پہلے جتنا علم حاصل کرنا ایک مسلمان کے لیے فرض ہے، غسل و وضو، نماز، کیا بولنا ایمان ہے، کیا بولنا کفر ہے، کیا بولنا جائز ہے، کیا بولنا ناجائز ہے، یہ ساری چیزیں اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، میری گفتگو کے اندر بھی کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے، اور عشاء سے لے کر اب تک اگر کسی اور کی زبان سے بھی کوئی جملہ قابل گرفت نکلا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔